السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہمارا ریاض الصالحین کے سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث کے بارے میں جانا کہ حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت پہ بات ہوئی۔ پھر حدیث کے اجزائے ترکیبی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور ایک متن۔ سند وہ ہے جس میں راوی مختلف سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یعنی اس ٹیکسٹ تک، اس متن تک پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی راوی ہے جو وہ تابعی سے تبع تابعی سے روایت کرے گا، پھر تابعی سے، پھر صحابی سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک گولڈن چین بنتی ہے۔ اور جو حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ ہوتے ہیں وہ متن کہلاتا ہے، وہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے حدیث کی اقسام دیکھیں، قولی، فعلی اور تقریری حدیث۔ پھر نسبت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ حدیث کی تقسیم کیسی ہوتی ہے۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ کچھ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں انہیں مرفوع احادیث کہا جاتا ہے۔ پھر موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جو صحابی سے منسوب ہو، اور مقطوع وہ جو تبع تابعی یا کسی تابعی سے منسوب ہو، اسے مقطوع کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں دیکھی۔ دو قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، مقبول اور مردود۔ مقبول میں صحیح اور حسن، اور مردود میں ضعیف اور موضوع۔ اب ہم ان کو تھوڑا سا اور میں اسے ایلیبوریٹ کر دیتی ہوں کہ یہ جو تھی مقبول میں دو قسمیں تھیں، ایک پہلی صحیح اور دوسری حسن۔ صحیح جو ہے وہ حدیث ہے جو کہ 4 شرائط پہ پوری اترتی ہے۔ وہ 4 شرائط میں نے آپ کو بتا دی تھیں، اور اس کی ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے صحیح حدیث کی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان کو امام مالک نے، ان کو ابن شہاب زہری نے، ان کو محمد بن جبیر نے، ان کو ان کے والد جبیر بن مطعم نے بیان کیا۔ یہ سارا جو ہے یہ کیا ہے؟ حدیث کی سند ہے یہ یہاں تک، جس میں راویوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے سنا۔ یعنی یہ قولی حدیث نہیں ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ فعلی حدیث ہے۔ یہ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اب اس حدیث میں دیکھیں کہ اس حدیث کی سند متصل ہے، یعنی کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہے، کہیں سے وہ سند ڈراپ نہیں ہوتی، کوئی راوی ڈراپ نہیں ہوتا، کوئی بھی راوی اس کا غیر عادل بھی نہیں ہے، دوسری شرط جو تھی، اور غیر ضابط بھی نہیں ہے۔ پھر نمبر 3، راویوں کے حالات جو ہیں وہ بھی حسب ذیل دیکھ لیں کہ عبداللہ ابن یوسف ہیں، 218 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، یہ ثقہ ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ پھر حضرت امام مالک ہیں ابن انس، 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ امام فقہ اور حافظ حدیث ہیں۔ پھر حضرت ابن شہاب ظاہری ہیں، 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ فقیہ اور حافظ حدیث ہیں۔ پھر محمد بن جبیر 100 ہجری میں ان کی وفات ہے، یہ بھی ثقہ ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جبیر بن مطعم تو صحابی رسول ہیں، 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی قوی تر حدیث سے متعارض نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا راوی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی سے اختلاف نہیں کر رہا، اس میں کوئی علت بھی نہیں پائی جاتی، یعنی کوئی مخفی نقص بھی اس میں نہیں ہے۔ چونکہ یہ حدیث ان 5 شرائط پہ پوری اترتی ہے، اس لیے یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے۔ پھر دوسری قسم تھی حدیث مقبول کی، وہ تھی حدیث حسن۔ علم حدیث کی اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، عادل راویوں سے مروی ہو، شذوذ و علت سے پاک ہو، لیکن ایسے راوی بھی رکھتی ہو جن کا حافظہ کچھ کمزور ہو، یعنی 5 شرائط میں سے یہ جو شرط ہے نا آخری والی، یہ اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی اس کے جو راوی ہیں ان میں کوئی ایسے راوی بھی ہیں جن کا حافظہ کمزور ہے۔ دوسرے لفظوں میں صحیح حدیث جو ہے وہ 5 شرائط پہ پوری اترتی ہے، جبکہ حسن حدیث جو ہے وہ صرف 4 شرائط پر پوری اترتی ہے۔ حدیث صحیح کے تمام راویوں کا قوت ضبط میں یعنی حافظے میں پختہ ہونا ضروری ہے، جبکہ حسن حدیث کا اگر کوئی راوی خفیف الضبط یعنی حافظے میں تھوڑا کمزور بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو حدیث حسن قبول کی جاتی ہے۔ شروع میں تو حسن حدیث کی اصطلاح ہوتی نہیں تھی، اسے ضعیف میں ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ اصطلاح استعمال ہونے لگی۔ تو یہ دونوں اقسام ہو گئی مقبول حدیث کی، اور حدیث حسن کی ایک مثال بھی ہے۔ اس حدیث کی روایت جو ہے محمد بن عمر بن علقمہ نے کی ہے، اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حدیث کیا ہے؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں نہ یہ سمجھتا کہ یہ میری امت پر یہ شاق گزرے گا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ اس حدیث میں محمد بن عمر حفظ و ضبط میں تھوڑے سے متہم ہیں، تو یعنی ایک راوی ایسا ہے جن کا حافظہ اس درجے کا نہیں ہے، باقی 4 شرائط جو ہیں ان پہ یہ حدیث پوری اترتی ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم صحیح حدیث نہیں کہیں گے بلکہ اس کا شمار حسن میں ہوگا، یہ حسن حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا جو فرق صحیح اور حدیث میں ہے، وہ صحیح اور حسن میں ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ہم اگلا دیکھ لیتے ہیں کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے۔ ہر وہ روایت جو اپنے اندر حسن حدیث کی 4 ضروری شرائط نہیں رکھتی وہ ضعیف کہلاتی ہے یا مردود کہلاتی ہے۔ شروع میں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حسن حدیث کی اصطلاح موجود ہی نہیں تھی، حدیث حسن کو ضعیف ہی میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن ضعیف احادیث میں ان کا درجہ سب سے بلند ہوتا تھا، اس لیے کہ دیگر تمام شرائط پر یہ حدیث صحیح حدیث کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ بس اگر کچھ خامی تھی تو وہ یہ کہ اس کے کسی راوی میں قوت ضبط کی کمی پائی جاتی تھی۔ ان حدیثوں کو فضائل اعمال میں قبول بھی کر لیا جاتا تھا، یعنی اعمال کی فضیلت والے جو اعمال تھے اس کے بارے میں اگر کوئی حدیث ہوتی تھی تو اسے قبول کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مہدی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک
ان سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا جب ہم حلال و حرام کے بارے میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں ہم تشدد سے کام لیں گے، یعنی اس میں ہم یہ جو کمی بیشی والی بات ہے وہ قبول نہیں کریں گے، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ تشدد سے کام لیں گے۔ اور جب فضائل اعمال میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں سہل انگاری برتیں گے، یعنی کہ اگر اس میں وہ ساری معیار اس معیار پہ حدیث پوری نہیں اترتی، وہ جو 5 شرائط ہیں، بلکہ حسن کی تو 4 شرائط رہ جاتی ہیں، کہ ان پہ اگر کوئی پوری نہیں اترتی، اس کے اندر 3 شرائط ہیں یا 2 شرائط ہیں، تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فضائل اعمال میں اس حدیث کو قبول کر لیں گے۔ بہرحال یہ ان تینوں کی بات ہے، باقی سارے علماء اس بات کو نہیں مانتے کہ ضعیف حدیث کو ہمیں صحیح اور حسن حدیث کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اب ضعیف احادیث کے بارے میں خلاصہ کیا نکلا کہ جو حدیث صحیح کی 5 شرطوں پر پوری نہیں اترتی اور حسن کی 4 شرائط پر بھی پوری نہیں اترتی، وہ ضعیف کہلاتی۔ اب ضعیف احادیث کی جو قسمیں ہیں، میرا خیال ہے یہ مشکل الفاظ میں نہ ہی آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہ آپ کے اوپر ذرا گراں گزریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس آپ کو اتنی بات بتاؤں جتنی کہ آپ ایبزارب کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب ظاہر ہے مردود میں 2 قسمیں تھیں، ایک ضعیف مردود کی قسموں میں، ایک ضعیف اور دوسری موضوع حدیث۔ موضوع حدیث تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جھوٹی حدیثیں گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ ایسا شخص دوزخی ہوگا جو آپ کی طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمایا۔ حدیثیں کیوں گھڑی گئیں؟ حسد اور بدنیتی کی وجہ سے، اور بعض اوقات نیک نیتی سے بھی حدیثیں گھڑی گئیں، یعنی کہ لوگ چلیں دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہ ہے نیت تو پیچھے نیک ہے لیکن عمل غلط ہے۔ جھوٹی حدیثوں کے گھڑے جانے کے بہت سے اسباب ہیں۔ محدثین نے صحیح اور حسن روایات کو ضعیف اور جھوٹی روایات سے ممتاز کرنے کے لیے بہت کام کیا، بڑی محنت کی، بہت تحقیق کی، جس پر وہ پوری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اس میں شیخ البانی کا نام سر فہرست ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن اور پھر صحیح اور حسن احادیث کا علم حاصل کرے۔ جس حدیث اور جس سنت پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا عمل ہے۔ کوئی سنی سنائی بات لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہہ کے اس کو آپ کو بھیج دیتے ہیں تو آپ کو آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ جھوٹی حدیثوں کی معرفت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا جھوٹی، ورنہ اندیشہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سے منسوب غلط اور جھوٹی باتوں پہ بھی ایمان لے آئے اور اس پہ بھی عمل کرتا رہے تو فائدے کے بجائے نقصان اٹھا لے۔ چلیں جی، اب ہم نے جو کتاب پڑھنی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری اس طرف رہنمائی کی ہے، وہ کتاب ہے ریاض الصالحین۔ یہ کتاب نام ہی سے جیسے ظاہر ہو رہا ہے، ریاض نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا، کسی مرد کا نام بھی ہو سکتا ہے ریاض، لیکن ریاض کا مطلب ہوتا ہے، یہ جمع ہے روضہ کی۔ روضہ کہتے ہیں چھوٹی سی کیاری، چھوٹا سا باغ۔ تو ریاض الصالحین، صالح کی جمع صالحین ہے، نیک لوگوں کی کیاریاں۔ یہ نام اس کا مشہور حدیث کی روشنی میں رکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ۔ جب ہم جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے تو ہم مسجد نبوی میں اس جگہ پہ 2 نوافل بھی ادا کر کے آتے ہیں، جو آپ کے گھر اور آپ کے ممبر کے درمیان کی جگہ ہے جہاں پہ گرین کارپیٹ بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم
جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ نہ کچھ پھل پھول توڑ لیا کرو، یعنی کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا علم کی محفلیں، یعنی جب علم کی کوئی محفل دیکھو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو، کچھ نہ کچھ وہاں سے سیکھ لیا کرو۔ تو بہرحال تو یہ تو اس کے نام کی بات ہے، ریاض الصالحین۔ یہاں پہ جو کتاب آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، یہ ظاہر ہے کتاب تو یہ عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف نے، اور یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے امام نووی نے۔ ان کے بارے میں ہم ابھی ان کے مختصر حالات پڑھتے ہیں یہاں سے۔ امام نووی کا پورا نام ہے ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی۔ نوا بستی کا نام ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے، جو دمشق کے قریب حوران شہر کی ایک بستی ہے۔ ان کے جد امجد حزام یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ولادت اسی بستی نووی میں 631 ہجری میں۔ ان کے والد نے جو ایک بہت ہی نیک آدمی تھے، ان کی بہترین تربیت کا اہتمام کیا، اور اپنے ہونہار بیٹے کے اندر کیونکہ انہوں نے بڑی ذہانت کے آثار دیکھ لیے تھے۔ شیخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو نوا بستی میں اس وقت دیکھا جب وہ بھی 10 سال کے بچے تھے۔ انہیں بچے اپنے ساتھ کھیلنے پہ مجبور کرتے تھے اور وہ ان سے بھاگتے تھے، اور ان کے مجبور کرنے پر وہ روتے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ قرآن کی تلاوت کیے چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کی یہ سمجھداری دیکھ کر حیران بھی ہوا اور ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اور میں ان کے استاد کے پاس گیا اور انہیں تاکید کی کہ یہ بچہ جو ہے نا، مجھے امید ہے کہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور عابد اور زاہد ہوگا، لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ استاد نے مجھ سے کہا کہ کیا تو نجومی ہے؟ میں نے کہا میں نجومی نہیں ہوں، لیکن میری زبان سے یہ الفاظ اللہ ہی نے نکلوائے۔ ظاہر ہے انسان کچھ آثار دیکھ لیتا ہے اور اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ بچے کے اندر جب یہ بات دیکھی کہ باقی بچے کھیل رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت کیے جاتے ہیں، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا۔ اب اس بات کا تذکرہ استاد نے امام صاحب کے والد سے کیا، تو انہوں نے بھی اس بات سے اپنے بچے کو دین کی تعلیم و تربیت کے لیے، دین کی کا علم سیکھنے کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی شخص کو کوئی جب مشورہ دیتے ہیں یا کوئی بات بتاتے ہیں تو اس سے اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ تب جب یہ والی بات استاد نے بتائی کہ شیخ یاسین بن یوسف مراکشی نے یہ بات کہی ہے کہ اس بچے کے اندر میں بہت ایسی مجھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم اور عابد اور زاہد ہوگا، تو باپ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں اس کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو نا اچھا مشورہ دے دینا چاہیے، جو بات ذہن میں آئے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسی بات کہہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ استاد نے یہ بات ان کے والد سے کہی، اور ان کے والد نے ایک ارادہ بنا لیا، اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنے والا بھی اس کے کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے والد نے ان کو تعلیم کے حصول کے لیے، ظاہر شروع میں تو ابھی بچے تھے، تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا اور بلوغت کے قریب پہنچ گئے۔ تو نوا بستی میں تو ایسے دینی مدارس اور علمی ماحول نہیں تھا کہ جہاں دینی علوم میں کمال حاصل کیا جا سکتا، اس لیے ان کے والد نے انہیں دمشق بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ دمشق لے آئے۔ دمشق اس وقت علماء کا مرکز تھا، لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے وہیں پہ آتے تھے، اور بہت سے وہاں مدارس تھے جن کی تعداد میں 300 کے قریب تھی۔ تو امام صاحب نے یہاں مدرسہ رواحیہ میں تعلیم حاصل کی، اور بڑے بڑے اس دور کے جو علماء تھے ان سے انہوں نے
تدریس علم حاصل کیا اور ان کے اساتذہ نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ امام نووی خود فرماتے ہیں کہ میں یہاں 2 سال رہا اور کبھی بھی اپنا پہلو آرام کے لیے زمین پر نہیں رکھا۔ کیسی بات ہے! یعنی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تھا حصول علم، یعنی اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کام کے لیے۔ آج ہم سوچیں کہ ہم علم کے حصول کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو ٹائم بچ جائے بس وہ ہم پھر لگاتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ ٹائم ہی نہیں ملتا، قرآن کا سبق یاد کرنا تھا ٹائم ہی نہیں ملا، کیونکہ ہم نے ٹائم وہ دینا ہوتا ہے علم کو جو کہ بالکل اب ناکارہ تھک ہار گئے ہیں، اس وقت پھر اب ہم کوشش کرتے ہیں، جو کوالٹی ٹائم ہے نا وہ نہیں ہم دیتے اس کے۔ اب امام نووی کے حالات آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پورے 2 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب میں سونے کے لیے بڑے اہتمام سے لیٹ گیا ہوں، اور میں کھانے کے لیے بھی، ہمارے تو یہی تو 2 مشغلیں ہیں، یا سونا یا کھانا، یا کھانے کی تیاری اور آرام کرنا۔ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی کھانا اور پہننا، یہی 2 کام ہمارے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے ہماری ساری محنتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا ہی کھاتا تھا جتنا کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کھانا ضروری تھا، اور جو کچھ وہ پڑھتے پھر ان کے لیے ان کے نوٹس بناتے، حواشی لکھتے، اور ان کی اتنی محنت اور قابلیت دیکھ کر ان کے اساتذہ بھی بڑے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے اور محبت بھی بہت زیادہ کرنے لگے تھے ان سے۔ دمشق میں قیام کے دوران جن علماء سے انہوں نے سیکھا ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہترین علماء تھے، مختلف علوم میں ماہر تھے، جن سے امام نووی نے استفادہ کیا۔ اور ان کے اندر ظاہر ہے انہی علماء کی وجہ سے، اپنے اساتذہ کی وجہ سے ان کے اندر اخلاق و کردار کی بے شمار خوبیاں اور صاف حمیدہ پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ صرف علم حاصل کرنا ہی اصل چیز نہیں ہوتی، اس علم کا آپ کی شخصیت میں نظر آنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور امام نووی جو تھے انہوں نے اپنے اساتذہ سے یہ چیزیں بھی حاصل کی، اور اس قدر شوق اور لگن کے ساتھ وہ دن رات محنت کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ روزانہ 12 اسباق پڑھتے اور ہر ایک کی شرح بھی لکھتے چلے جاتے، اور رات کو بالکل تھوڑا سا سوتے تھے۔ جب نیند کا بہت غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کے لیے کتابوں ہی کا سہارا لے کے تھوڑا سا اونگ لیتے اور پھر بیدار ہو کر اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ان کے شب و روز کا یہ علمی انہماک ایک مثال بن گیا تھا، ضرب المثل بن گیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام اوقات کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کبھی مجلس درس میں بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، کبھی اسے سبق یاد کر رہے ہیں، کبھی سبق کے مشکل مقامات اور الفاظ کو حل کر رہے ہیں، کبھی مطالعہ میں لکھنے میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے بھی وہ اپنے سبق کی تکرار کرتے چلے جاتے تھے تاکہ وہ ان کو یاد ہو جائے، یا پھر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو قوت حافظہ بھی بہت دیا تھا، غور و فکر کی صلاحیتیں بھی بہت دی تھی۔ یہ ساری نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ اللہ نے ان پہ کی تھیں، اور انہوں نے ان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ بہت سادہ طبیعت تھی، اخلاق و کردار کی خوبیوں سے مالا مال تھے، طبیعت اتنی سادہ تھی کہ معمولی سے کپڑے پہن لیتے، خوراک بھی بہت سادہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں، لیکن جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، جنہوں نے کوئی زندگی میں اپنا ایک مقصد بنایا ہوتا ہے، وہ پھر ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی ہاں اصل اہمیت اپنے کام کی ہوتی ہے، درس و تدریس، تبلیغ و دعوت اور مطالعہ کتب، لکھنا لکھانا، تصنیف و تالیف، یہ مصروفیات ان کی ہوتی ہیں، اور انہی کاموں میں ان کو جو لذت ملتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو لوگوں کو اچھا لباس پہن کے، اچھا کھانا کھا کے ملتی ہے۔ دنیاوی تکلفات سے جب لوگ آراستہ ہوتے ہیں تو انہیں بہت ایک لذت اس سے ملتی ہے۔ بہرحال جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد علم کا حصول، دین کی تعلیم حاصل کرنا، پھر اس کو پھیلانا، پھر کتابیں پڑھنا، تصنیف و تالیف میں مصروف رہنا، وہ اپنی زندگی کا مقصد جب یہ بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی۔ ان کی پھر امیدیں دنیا سے نہیں ہوتی،
وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر کہیں اور ہی اوپر ہوتی ہے۔ تو امام نووی جو ہیں ان کے بارے میں شیخ محی الدین نے فرمایا ہے کہ وہ 3 مراتب کے جامع تھے، ان میں سے ہر ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جس شخص کے اندر بھی وہ ہو تو وہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے علم اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام۔ اب یہ غور سے سنیں، امام نووی کے اندر جو 3 مراتب تھے، پہلا کیا ہے؟ علم اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام، یعنی ان کے لیے زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہی تھا، علم کا حصول، پھر اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام۔ دوسرا مرتبہ دنیا سے مکمل طور پہ بے رغبتی، یعنی دنیا کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، دنیا ان کے لیے ایک ثانوی چیز تھی۔ اور تیسرا مرتبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امام نووی ان تینوں خوبیوں سے بہرور تھے، وہ عالم با کمال تھے اور زاہد بے مثال بھی، اور ایک نڈر اور بے باک داعی حق۔ امام نووی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی تھی، عمر بہت زیادہ نہیں تھی لیکن بہت ہی برکت والی ان کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں دمشق آئے، وہاں پہ علم حاصل کیا، مختلف مدارس کی مسنت ہائے درس کو زینت بخشی، تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا، اور تصنیف و تالیف میں انہوں نے جو سب سے بڑا کام ہے ان کا، وہ صحیح مسلم کی شرح لکھی انہوں نے۔ پھر تہذیب الاسماء واللغات لکھی، کتاب الاذکار ان کی ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہم ابھی پڑھیں گے ریاض الصالحین، جو کہ شاید ہی کوئی ایسا طبقہ ہو جو دین کا علم سیکھنے والا جو اس سے جنہوں نے اس کو نہ پڑھا۔ بہت زیادہ، یعنی پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی گئی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے فائز یاب ہوتے رہے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ پھر 40 احادیث جو ہے، اور بھی لوگوں نے 40 احادیث لکھی ہیں، لیکن جو شہرت ان کی لکھی ہوئی 40 احادیث کو حاصل ہوئی ہے وہ اور کسی کو نہیں ہوئی۔ یہ سارے کام انہوں نے کتنے عرصے میں کیے؟ 40 سال کی عمر میں۔ 19 سال کی عمر میں دمشق آئے، 28 سال دمشق میں رہے، اور پھر نوا واپس آئے، اور جب وہ واپس آئے اس وقت ان کی عمر جو تھی 45 سال تھی۔ 676 ہجری میں وہ واپس آئے ہیں، اور آ کے کچھ عرصہ بیمار رہ کے وہ وفات پا گئے، اور اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے علمی دنیا میں زندہ و جاوید ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا کہ جو آج بھی لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ 45 سال کی عمر میں، سوچنے کی بات ہے، 45 سال کی عمر میں تو لوگ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، کوئی میچورٹی کی ایج آتی ہے ابھی، اور ابھی سوچتے ہی ہے۔ اللہ نے عمر تھوڑی دی لیکن اس عمر میں برکت بہت رکھی۔ اب یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کا مقدمہ جو امام نووی نے لکھا ہے، مختصراً اس کو ہم تھوڑا سا باتیں اس کی میں آپ کے گوش گزار کر دیتی ہوں، جس میں وہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یہ اس بات کی صراحت ہے کہ جن و انس صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے، اس لیے بھی ضروری کیا ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق پہ توجہ دیں۔ کیا کرنے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشگی کا مقام نہیں ہے، یہ عارضی سواری ہے، یہ فرحت و سرور کی منزل نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والا گھاٹ ہے، یہ دائمی قرارگاہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی شخص عقل مند ہے نا، وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں،
اللہ نے زندگی گزارنے کا مقصد ہی ہمیں یہ بتایا. جو دنیا کے عیش و آرام سے بے رغبت رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا، پھر وہ ایک اور آیت کوٹ کرتے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح ہے. پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل کر نکلی جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور لہلہا اٹھی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں. اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا عذاب کا، تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور بھی آیات ہیں ایسی اس مفہوم کی قرآن پاک میں. ایک شاعر نے بھی کہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی ہے اور دنیا کی آزمائشوں سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. انہوں نے دنیا کو دیکھا، چنانچہ جب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے کہ یہ کسی زندہ آدمی کے لیے وطن نہیں ہے، تو انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دے لیا جسے کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا، اور نیک اعمال کو انہوں نے اس میں کشتیاں بنا لیا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات انہوں نے کی. وہ کہتے ہیں جب دنیا کا حال یہ ہے اور ہمارا حال اور ہمارا مقصد تخلیق وہ ہے جسے میں نے پہلے بتایا، تو پھر ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک لوگوں کا مذہب اختیار کرے اور اہل بصیرت کے راستے پر چلے، اس کی تیاری کرے، جو میں نے بات بتائی ہے اس کی فکر کرے، اور اس کے لیے سب سے درست راستہ اور منزل مقصود کی طرف سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والی جو شاہراہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان احادیث کا اخذ کرنا اور اختیار کرنا ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے. اب وہ مقصد کی طرف آ رہے ہیں کہ میری اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے. یہ جو باتیں وہ کہتے ہیں میں نے کی ہیں، ان کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس شاہراہ پہ چلیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ہمیں درکار ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو صحیح اسناد سے ثابت ہے. اللہ کی رحمتیں اور اس کا سلام نازل ہو ان پر اور تمام انبیاء پر. اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی. تو یہ بات بھی نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہی ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب لکھنا، ریاض الصالحین لکھنا، یہ بھی ایک لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کو نیک راستے کی طرف رہنمائی کرنا. آپ نے فرمایا اللہ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. جو کسی نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل اجر ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا. یعنی کہ وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ دالو علی الخیری کفاعلی، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے. پھر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک شخص کو اللہ ہدایت یافتہ کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کے پیش نظر میں نے دیکھا کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک مختصر مجموعہ مرتب کروں جو ایسی باتوں پر مشتمل ہو جو اس کے پڑھنے والے کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے اور جس سے اسے ظاہری و باطنی آداب حاصل ہو جائے، اور وہ ترغیب و ترہیب اور آداب سالکین کی تمام قسموں کا جامع ہو. ان احادیث میں زہد کا سبق بھی ہو اور نفسوں ریاستوں کا سامان بھی، اخلاق و کردار کے گھیسو بھی ان سے سنوریں اور وہ دلوں کی طہارت کا ذریعہ بھی بنے اور ان کی بیماریوں کا علاج بھی ہو، انسانی اعضاء کی سلامتی اور ان کی کجی کا ازالہ بھی ہو، اور ان کے علاوہ بھی اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد اس کتاب کی احادیث سے پورے ہوں. کہتے ہیں یہ میرے مقاصد تھے. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں اس میں صرف صحیح اور واضح روایات ذکر کروں گا. کہتے ہیں میں نے اس بات کو لازم پکڑا کہ یہ کتاب جو میں لکھوں ریاض الصالحین، اس میں صحیح حدیث صرف روایت کروں جو مشہور صحیح کتابوں کی طرف منسوب ہوں گی
اور میں ہر باب کا آغاز قرآن کی کچھ آیات سے کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ احادیث سٹارٹ کرنے سے پہلے اس موضوع کی یہ کچھ آیات پہلے بیان کریں گے. اور کہتے ہیں کہ آخر میں جب میں کسی حدیث میں کہوں متفق علیہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا. یہ ان کا مقدمہ ہے جو انہوں نے صحیح ریاض الصالحین کے شروع میں لکھا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب اگر مکمل ہو گئی تو توجہ سے پڑھنے والوں کے لیے یہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرے گی اور اس کو مختلف برائیوں اور تباہ کن گناہوں سے روکے گی انشاءاللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے، میرے والدین اور میرے اساتذہ کے لیے دعا کرے. اور اب یہ ناچیز بھی یہ آپ سب سے درخواست کرتی ہے کہ جب آپ اس کتاب کو میرے ذریعے سے پڑھیں اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے تو آپ میرے لیے بھی اسی طرح دعا کریں، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، میرے دوست احباب اور تمام میرے پیاروں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اسے ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اور ہم امام نووی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اتنا خوبصورت احادیث کا مجموعہ، صحیح احادیث کا مجموعہ ہمارے لیے لکھا. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اب اگلے سبق سے ہم احادیث پڑھنا شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.